السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس موضوع پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور جو خود کو مسلمان کہنے والا ہوگا، چاہے اس کا ایمان پانی کے ایک قطرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ضرور اس موضوع پر غور کرے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جائے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کا آخرت میں اعزاز فرمائیں گے، اس کا اکرام فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگا ہوا ہے، یعنی ان کی دلوں پر تالا لگا ہوا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ رب العالمین فرما رہے ہیں، وہ پروردگار فرما رہے ہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے سارے جہان کو بنایا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جو رب العالمین ہے، صرف اس دنیا کا رب نہیں، بلکہ اس جیسی جتنی دنیا ہے ان تمام دنیا و جہان کا مالک پروردگار رب العزت خالق یہ فرما رہا ہے۔ اور اس نے صرف جہانوں کو نہیں بنایا، بلکہ جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا مالک وہی ہے، جس نے جنت اور دوزخ کو بنایا ہے۔ وہ فرما رہا ہے، اپنے بندوں سے فرما رہا ہے جو قرآن مجید کے بارے میں شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے، قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں پر تالا لگ گیا ہے۔ جس طرح سے دروازے پر اگر تالا لگ گیا ہے، کسی بھی ایسی چیز کو دیکھیں جس پر تالا لگا ہوا ہے تو اس کو کھول نہیں سکتے ہیں۔ گھر کے دروازے پر تالا لگ گیا ہے تو اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کیا اسی طرح سے ان کمزور مسلمانوں، یعنی جن کے اندر ایمان نہیں ہے، یا ایمان ہے تو کمزور درجے کا ایمان ہے، ان کی دلوں پر قرآن مجید کی تلاوت کا اثر نہیں ہے، قرآن مجید کے احکامات کا اثر نہیں ہے، وہ قرآن کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، جس قرآن کو اللہ پاک نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ کس کی ہدایت کے لیے؟ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اب غیر کی بات تو چھوڑیے، مسلمانوں کے بارے میں ہی غور کریں کہ کتنے مسلمان قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آخر اس کتاب کو کیوں نازل کیا ہے، ذرا برابر بھی غور نہیں کرتے ہیں۔ محترم سامعین ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جھنجھوڑتے ہوئے فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے: افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم ذرا سوچیں، قرآن مجید کو اللہ پاک نے ہم سب کی ہدایت نازل کیا، تو کیا ہم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟
یا اگر ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے مطابق کو سمجھایا جاتا ہے، تشریحات پڑھی جاتی ہے، تو کیا ہم ان کو غور سے سنتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید پر عمل کر رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں آدھے سے زیادہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر ان میں سے جو معنی کو سمجھتے ہیں تو ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو تفسیر کا درس شروع کیا تھا، کسی وجہ کی بنا پر اس کو یوٹیوب سے ختم کیا گیا، بلکہ بہت سارے ہمارے درس، بلکہ مکمل طور پر اس ہمارے دعوت دین چینل کو ختم کیا گیا، بند کر دیا گیا ہے۔ اس کا ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ہم پھر سے تفسیر کا درس اثر نو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ نہ صرف تفسیر کا درس بلکہ جتنی بھی دین کی باتیں ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں گے، تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت کے میدان میں اور اس سے پہلے قبر کے گڑھے میں مددگار ثابت ہو سکے، کیونکہ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ مال نہیں آئے گا، دولت نہیں آئے گی، جائیداد نہیں آئے گی، رشتہ دار نہیں آئیں گے، کوئی دوست اور احباب نہیں آئیں گے، دنیا والے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ساتھ دینے والی باتیں ہیں تو یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تو ہم اس کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب دارین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جب تک درس چلتا رہے گا، دین کی باتیں پھیلتی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں، سوچیں۔ قرآن مجید اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ آج بہت سارے ایسے غیر مسلمان ہیں جو قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثریت ایمان لانے والوں کی ہے کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا، سوچا، سمجھا، اس میں غور و فکر کیا، تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نوازا اور وہ ایمان والے بن گئے، اور اللہ پاک نے ان سے دین کا کام لیا ہے، اور آج ہو رہا ہے ایسے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ماں کے پیٹ سے ایمان نصیب فرمایا، تو یہ زندگی اور یہ جو وقت ملا ہے، یہ صرف کھیل و کھلواڑ کرنے کے لیے، موج و مستی کرنے کے لیے، کمانے دھمانے کے لیے اور فحش بیہودہ کاموں کے لیے نہیں دیا ہے۔ بعض لوگ بلکہ بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ ویسے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، انما الحیات الدنیا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، کب آئے گی موت کچھ پتا نہیں، کب اللہ کی برائے پر جانا پڑے گا کچھ پتا نہیں۔ انسان صبح میں زندہ ہے، دوپہر میں مر جاتا ہے، دوپہر میں زندہ ہے، شام میں مر جاتا ہے، شام میں زندہ ہے، رات میں مر جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہونی ہے، ہو کر رہے گی، لیکن ایسی زندگی کیا کام کی، کیسے کام آئے گی؟ ایسی زندگی جو زندگی اللہ کو بھول کر گزاری ہو، صبح و شام اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے ناکامی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی خیر کے وعدے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بیکار کے کاموں میں اپنے اوقات کو مت گزاریے میرے بھائیوں، میری بزرگوں، ماؤں بہنوں، پھر پچھتائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، تب بھی یہ وقت نہیں ملے گا۔ زندگی دوبارہ نہیں ملتی، زندگی ایک بار ہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر وہ زندگی ہمیں دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔
محترم سامعین حضرات، اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے ہم قرآن مجید کو بڑے غور سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں اثر نو تفسیر کا درس پیش کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ وقت نکال کر ہمارے ہر درس کو غور سے سنیے، وقت نکالیے۔ جس طرح سے آج وقت نکالا جا رہا ہے سیریل دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے، اگر گھر میں 4 عورتیں جمع ہو گئیں، کم سے کم 2 عورتیں بھی جمع ہو گئیں تو یہاں وہاں کی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور بہت سا وقت غیبت میں، برائی میں، لوگوں کی راز کو فاش کرنے میں وقت گزار دیتی ہیں۔ اگر یہی وقت ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، تفسیر کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے نکالیں گے تو یہ وقت کل ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔